اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھو الحمدللہ گزشتہ جو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، عنوان تھا کہ دین خواہشات کے بجائے احکامات کے ماننے کا نام، یعنی دین ماننے کا نام ہے۔ کس کی ماننا؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد صالحین کی، علماء کی، اپنے بڑوں کی۔ تو دین ماننے کا نام ہے۔ تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا، وہ جو بات آدھی ہو چکی تھی آدھی باقی تھی، میں واپس وہیں سے شروع کرتا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جو ہو چکی تھی اس کو دوبارہ کر رہا ہوں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ذکر کی حالت میں اگر اذان ہونے لگے تو ذکر موقوف کر کے جواب ہی دینا زیادہ مناسب ہے، اس کو مخیل ذکر نہ سمجھا جائے۔ سنن کی برکت سے ذکر کا معدن منور ہوتا ہے اور اس سے ذکر میں زیادہ اعانت ہوتی ہے۔ یعنی اذان ہو رہی ہے تو ذکر کو بند کرنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے کہ میرا ذکر چھوٹ جائے گا، خلل واقع ہوگا۔ نہیں، فرمایا اذان کا جواب دینا سنت ہے، اور یہ سنت پر عمل کرنے سے ذکر میں اور زیادہ اعانت اور مدد ہوگی، کیونکہ سنت دوسری سنت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اس سنت کو ابھی روک کر اذان کی سنت کا جواب دینے کا عمل کر کے پھر ذکر میں لگ جاؤ۔ تو یہ تھا۔ تو وقت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، تقاضۂ وقت پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ جس وقت جس کام کا تقاضا ہو اس وقت وہ کام کرے، اسی کا نام دین ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے ہم نے تجویز کر لیا، پلان بنا لیا کہ ہم تو فلاں وقت میں فلاں کام کریں گے اور فلاں کام کرنے کی فکر ہے۔ اب انہوں نے سوچ لیا ہے نا، اب اسی کام کے کرنے کی فکر ہے۔ اگر اس کے درمیان میں کسی دوسرے کام کا تقاضا آ گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل کڑ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور رنجیدہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو کام سوچا تھا وہ نہ ہوا۔ یہ نہ ہوا، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے کام کی بات ہے، خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو طالب علم کا دعویٰ کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ بات بڑے کام کی۔ تو حضرت یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، مجھے بہت سی مصروفیات اور مشاغل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنا ایک نظام الاوقات میں نے بنا رکھا کہ اس وقت میں کرنا، اس وقت میں کرنا، اس وقت میں کرنا، اور فلاں وقت میں کام کروں گا۔ تو ان کی رائٹنگ، تصنیف، کتاب لکھنے کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ 2 گھنٹے کتب خانے میں تصنیف کے کام میں لگاؤں گا۔ اب یہ تصنیف کے وقت میں اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آ جاتا تو طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی، طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی اگر اس کے بیچ میں کوئی آ جاتا۔ تو اس نے میرے کام میں خلل ڈال دیا، ہوتا تھا کہ اس نے میرے کام میں خلل ڈال دیا، یا کوئی دوسری ضرورت اس وقت سامنے آ جاتی تو طبیعت پر بار محسوس ہوتا تھا، بڑی تکلیف اور مشقت دل پر محسوس ہوتی۔ تو اب یہ دل کی کیفیت تھی، تو انہوں نے اپنے شیخ کو یہ بات بتائی، اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو
تو حضرت والا نے ایسی بات ارشاد فرمائی، حضرت نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ وہ دین ہے اور آج کا دین ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کی باتوں سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے کرو تو وہ تسلی نہیں، ان کی مرضی سے کرو تو تسلی آ جاتی۔ یہی تو ہے کہ ان کی مرضی سے کیا تو دین بن گیا، اپنی مرضی سے کیا تو دین نہیں ہے، نفس آ گیا۔ اور جہاں نفس ہوگا وہاں بے چینی ہوگی، جہاں دین ہوگا وہاں سکون ہوگا۔ دیکھو تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کیا فرق پڑ گیا، پوچھ کے کرو یا خود کرو، اس میں کیا ہے؟ ارے زمین اور آسمان کا فرق ہے، پوچھ کر کرو تو دین بنتا ہے، بغیر پوچھے کرو تو نفس بنتا ہے۔ تو دیکھو انہوں نے ان سے پوچھ لیا تو فرمایا دل میں ٹھنڈک ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل میں ٹھنڈک۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف، اب دیکھو جواب بہت بہترین ہے کہ فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تجویز کر لیا ہے، یہ تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے تم کو کہ تم نے اپنی طرف سے یہ فکس کر لیا ہے کہ فلاں وقت فلاں کام میں ہی ضرور صرف کرنا ہے، اور حقیقت میں ہر کام جس کو ہم تجویز کر لیتے ہیں نا، پھر وہ کام اس وقت میں نہیں ہوتا ہے تو پھر طبیعت پر بوجھ لگتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی کام ہو تو اگر اس وقت میں کام کر لیا تب تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ تصنیف کا جو کام کر رہے ہو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اس کے ذریعے سے مصنف بننا ہے اور اپنی تصنیف کو مکمل کرنے کا شوق ہے؟ اگر تمہیں مصنف بننے اور اپنی تصنیف کو مکمل کرنے کا شوق ہے تو پھر تمہارا یہ رنج اور صدمہ، یہ تکلیف بالکل برحق ہے، اس لیے کہ تمہاری تصنیف پوری نہ ہو سکی کیونکہ درمیان میں کسی نے رکاوٹ ڈال دی۔ لیکن اگر اس کتاب کے لکھنے سے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، تو پھر جب تک وہ لکھنے میں خوش ہے اس وقت تک لکھتے رہو، اور جب کوئی مہمان ملاقات کے لیے آ گیا تو اب وہ اس میں خوش ہے کہ تم اس مہمان کا اکرام کرو۔ سبحان اللہ، کہ اب تم اس مہمان کا اکرام کرو، اس لیے کہ مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے نا۔ یا لکھنے کے دوران کوئی عارض پیش آ گیا، مثلا اس وقت والدین کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، بیوی بچوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، یا شاگردوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، یا کسی بڑے نے اس وقت بلا لیا، تو اب اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تصنیف کے کام کو چھوڑو اور وہ کام کرو، اب ان کی رضا اس میں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فلیکسیبل بنو۔ تو فرمایا تو فلیکسیبل بنو، فلیکسیبل بنو گے نا تو جیسا موڑو گے ویسا مڑ جائے گا۔ ایک وائر ہوتا ہے نا فلیکسیبل، اور لکڑی جو ہوتی ہے سوکھی ہوئی لکڑی کڑک ہوتی ہے، اس کو ذرا مڑنے جاؤ تو ٹوٹ جائے گی۔ تو ہم نے گویا اس وقت میں یہ کام، اس وقت میں یہ کام بنایا تو کیا ہو گیا، ہم اس کے مانند ہو گئے۔ اب اس کے درمیان میں کوئی دوسرا کام آیا تو ٹوٹ جائیں گے ہم، ہمارا دل ٹوٹے گا، جھگڑا ہو جائے گا، بدگمانی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ٹوٹ جائیں گے اندر سے۔ اور اگر فلیکسیبل بنو گے تو وائر کو جیسا چاہے موڑ دو، کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرنا تو ٹھیک ہے، اچھا یہ کام میں دوسرا آ گیا ٹھیک ہے، سوچا تو تھا سب کچھ لیکن اب بیچ میں آ گیا تو بھائی کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو کام پورا نہیں ہوا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں پورا ہوا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم ایسا بننا چاہیے۔ اور ہمیشہ دیندار کہتے ہیں اس کو کہ جو دین والا صحیح معنوں میں جس کی اصلاح ہو چکی ہوتی، صحیح معنوں میں جو دیندار ہوتا ہے وہ ہمیشہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نرم تھے، نرم تھے۔
سب کی غلطیوں کو برداشت بھی کرتے تھے، سب کی بے ادبیوں کو برداشت بھی کرتے تھے، اور آپ کے کام کے سوچنے ہوئے کام پورے نہ ہونے پر آپ اس کو بھی برداشت کر لیتے. آپ ایسے تھے. اسی کو کہتا کہ فرمایا کہ نرم تھے. اگر آپ نرم نہ ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے تھے. تو ہمیں وہ بننا ہے. تو فرمایا اس میں بھی رضا حاصل تھی. اب وہ کام چھوڑ کر دوسرا کام کر لیا تو یہ بھی ان کی رضا کے مطابق، اور مقصود تو ان کی رضا ہے، چاہے اس سے حاصل ہو، اس سے حاصل ہو، چاہے اس سے حاصل ہو، چاہے اس سے حاصل ہو. حضرت والا نے جب ارشاد فرمائی تو اس کے بعد الحمدللہ دل میں ٹھنڈک آ گئی. انسان بہرحال انسان ہے. جب اس نے اپنا ایک نظام الاوقات بنا رکھا ہے، اگر اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو اس سے تکلیف تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف طبعی ہوتی ہے، عقلی تکلیف نہیں ہوتی. عقلی طور پر دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ وہ کام بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے اور یہ کام بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے جس وقت اللہ تعالیٰ جس کام کی توفیق دیتے یہ ان کا کام ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی کہ دیکھو کہ اس وقت کا شرعی تقاضا کیا ہے. جی پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ دیکھو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں. تبلیغ کرنے کا شوق، اسے بہت سارے فرم میں کسی کو مفتی بننے کا شوق ہو گیا، کسی کو تبلیغی سفر کرنے کا شوق ہو گیا. ویسے تو تبلیغ کرنا بڑے ثواب کا، بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس وقت گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے اور دوسرا کوئی محرم دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس وقت تبلیغ کے لیے سفر میں جانا اور چلا لگانا دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت دین کا اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیمار اور تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو. یہ دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین کا تقاضا ہے. جی اب یہ سارا کس وقت میں کیا کام کرنا یہ خود نہیں کر سکتا. یہ خود کرنے جائے گا تو نفس آ جائے گا. فرمایا اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے. یہ مقام اتباع ہے. پہلے بتایا نا کہ دین اتباع ماننے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے. یہ مقام اتباع سے اور وقت کے تقاضے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا. یہ مقام اتباع سے اور وقت کے تقاضے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا. یہ نہیں کہ دل میں کسی عمل کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا. اس وقت ہماری طبیعت کچھ عمل کرنے کا شوق ہو گیا ہے. عمل کرنے کا شوق تو ہم اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتے، اس کے درمیان میں دوسرے تقاضے آتے ہیں تو اس کو ہٹا دیتے یا اس کو لیٹ کر دیتے. حالانکہ جب تقاضا آیا ہے تو پہلے اس کو کر لو. تو اس سے کیا ہے، نفس مرتا ہے. اور اس لیے شریعت نے ہم کو یہی بتایا ہے، شریعت نے ہم کو فلیکسیبل اور نرم بنایا ہے کہ تم جو چاہو وہ نہیں، ہم جو چاہے وہ کرو. ہم کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے، ہم کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. اب کسی کو مزہ آ گیا کھڑے رہنے، بولے نہیں ابھی نہیں بیٹھوں گا، بعد میں بیٹھوں گا، مجھے مزہ آ رہا ہے، بہت بیٹھا ہوں میں نیچے. نہیں، جیسا کہا ویسا کرو. تو فرمایا یہ نہیں کہ دل میں کسی عمل کا شوق پیدا ہوگا عمل کرنا شروع کرے، اس کے لیے کسی رہنما کی، شیخ کی ضرورت ہوتی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت اسی واسطے ہے. ایسے موقع پر صحیح رہنمائی کرتا ہے، ورنہ آدمی ادھر ادھر نکل جاتا ہے. تو فرمایا دیکھو سب کچھ ہمارے حکم میں. کیا فرمایا؟ سب کچھ ہمارے حکم میں ہے. شوق پورا کرنے میں نہیں، مرضی پورا کرنے میں نہیں، بلکہ سب کچھ ہمارے حکم میں. ہم جس وقت میں جو کہے اس کو کرو. دیکھو یہ حج اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب عبادت بنائی ہے. یہاں سے باقی رہ گیا تھا پچھلا، تو یہ پہلے ہو چکا تھا تاکہ وہ مضمون یاد آ جائے تو پچھلی بات بھی سمجھ میں آ جائے. تو یہ حج اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب عبادت بنائی. اس حج کو ذرا غور سے دیکھیں.
اس حج کو ذرا غور سے دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ اس میں قدم قدم پر اللہ تعالی نے قاعدوں کے بت توڑے ہیں، قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ انسان ہوتا ہے نا، یہ کرنا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے، انسان قاعدہ بنا لیتا ہے، اپنا ایک قانون بناتا ہے، مجھے ایسا ایسا کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ۔ تو بچوں کو بھی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نا، پہلے سے اس کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، قاعدہ پڑھا کر باقاعدہ بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا بت توڑے ہیں، مثلا مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب، مثال دیکھو، مثلا مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے، کیا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑو اور مینا جاؤ اور وہاں ایک دن قیام کرو، 24 گھنٹہ ٹھہرو۔ اب مینا میں نہ حرم ہے، نہ کعبہ ہے، نہ وقوف ہے، نہ رمی ہے، نہ کوئی اور کام ہے، کچھ نہیں، بس یہ حکم ہے کہ وہاں 5 نمازیں ادا کرو۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑو اور وہاں جنگل میں جا کر نمازیں پڑھو۔ اب دیکھو 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے، اب وہاں کچھ کام بھی نہیں ہے، 5 نماز، تو وہی نماز یہاں پڑھ لیتے تو 5,00,000 مل جاتا تھا، ایک نماز کا 1,00,000۔ تو فرمایا نہیں، چھوڑو، ثواب چھوڑو اور وہاں جنگل میں جا کر نماز پڑھو۔ اس حکم کے ذریعے بتانا مقصود یہ ہے، اس حکم سے کیا کرنا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بذات خود نہ کعبہ میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم میں کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو تو اس وقت ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ مسجد حرام کی نماز کو چھوڑو تو اب اگر وہاں نماز پڑھوں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھو فرمایا اب تم سوچو گے کہ 1,00,000 ذرا پڑھ لو، فرمایا نہیں، اب بجائے ثواب کے الٹا گناہ، اس لیے کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور دیکھو نا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ انہوں نے جماعت روانہ کر دی تھی، انہوں نے سوچا کہ اب واپس تو آنے والے نہیں ہیں، لاؤ جماعت تو یہاں چلے جائے گی، میں ذرا حضور کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو جماعت صبح میں گئی اور یہ ظہر کی نماز تک رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، حالانکہ مدینہ کی نماز کتنا بڑا ثواب ہے اور حضور کے پیچھے کتنا بڑا نور، کتنا بڑا ثواب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم گئے نہیں، تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان میں کتنا؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا دن کا فاصلہ ہے، وہ ابھی صبح میں نکلے ہیں، میں ابھی نکلوں گا ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا دن کا نہیں، تمہارے اور ان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ فرمایا وہ پہلے جنت میں جائیں گے، تم 500 سال بعد میں جنت جاؤں گے۔ حالانکہ انہوں نے کون سا کام کیا تھا؟ ارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ فرمایا نہیں، جب حکم ہوا ہے کہ چلے جاؤ تو اب وہاں جا کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے۔ یہی تو، اس لیے تو بولے 500 سال پیچھے جنت میں جائیں گے، تو کیا مطلب؟ حکم جلدی پورا نہیں، دیر سے اس میں لیٹ ہو گئے تو فرمایا تمہیں 500 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ تو وہی تھا کہ اصل اطاعت مقصود تھی کہ جب کہا گیا نکل جاؤ اس وقت نکل جاؤ۔ کہ فرمایا تو اب ظاہر بات ہے جب حکم ہوا کہ مینا میں پڑھو تو اب حرم میں پڑھوں گے تو نافرمانی ہوئی، اور نافرمانی گناہ ہے۔ تو اصل مقصود اطاعت خداوندی ہے۔ یاد رکھو دین کیا ہے، وہی ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کی سب تفصیل ہے۔ دین حکم کے ماننے کا نام ہے۔ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اور اللہ کے رسول کے بعد
تب علماء، صالحین، دین والے، ماں باپ، جو بھی بڑے، سب کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان سب کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے، خواہشات اور شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ کیونکہ اس وقت میں آپ کہوں گے کہ اللہ کے نبی کدھر ہے؟ ارے ان کی باتیں ہیں نا، اب ان کی باتوں پر ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے تو کسی نے کسی علماء کی باتوں پر عمل کرو، کسی عالم کی بات کو سنو، کسی دیندار سے پوچھو، ماں باپ سے پوچھو۔ تو یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں، آج ساری دنیا نافرمانی سکھا رہی ہے اور اسلام فرما برداری سکھا رہا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہے تم آزاد ہو، تمہاری عقل ہے، تم ابھی 18 سال کے ہو گئے، اب تم اپنی عقل سے چلو، اب کسی کے اوپر تم ڈیپینڈ نہیں ہو۔ شریعت کہتے نہیں، تم موت تک کسی نہ کسی کے تابع ہو کر چلو۔ دیکھو، تو دین ہے، تو دیندار بننا ہے تو کسی نہ کسی کے تابع ہونا پڑے گا۔ جی، اللہ تک جانے کے راستے میں۔ تو لہذا نماز وقت پر پڑھنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اس آیت میں نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا گیا ہے کہ نماز کا وقت گزرنے نہ پائے۔ حدیث میں فرمایا کہ مغرب میں تعجیل کرو، یعنی جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو پڑھ لو، مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو، ہے نا، یہ ہے۔ لیکن اب دیکھو، لیکن عرفات کے میدان میں آفتاب غروب ہو چکا ہے، مگر حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی نماز مت پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دلا رہے ہیں۔ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دلا رہے، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں یعنی کہتے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، نماز نماز۔ تو جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ امامک، فرمایا نماز آگے ہے، یعنی نماز یہاں نہیں پڑھنی بلکہ آگے میدان مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب بتاؤ، ویسے تو تاکید ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرو، اور یہاں پر تاکید ہے کہ مغرب کی نماز میں لیٹ کرو۔ تو دیکھو کیا ہوا کہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں، یہ انسان، یہ حج میں اللہ تعالی بندوں کو ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو، تم اپنے پروگرام کے حساب سے مت چلو، میں جیسا چلا ویسا تم چلو۔ اس میں حج میں اس میں بہت ساری مثالیں ایسی آتی ہیں کہ ایک انسان کو ایک چیز کا شوق لگ جاتا ہے، پھر اسی وقت کہا جاتا ہے آپ چلو۔ تو فرمایا مزدلفہ میں اس کے ذریعے سبق دے دیا کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ اس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے، اور یہ مت سمجھ لینا کہ اس وقت کی تاکید میں کچھ رکھا ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو تو جلدی پڑھنا ضروری تھا، اور جب ہم نے کہا کہ مغرب کا وقت گزار دو، اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو اب تمہارے ذمہ اسی طرح پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر اس وقت میں کوئی مغرب کی نماز جلدی پڑھے تو گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، گناہ کس چیز کا ہے؟ گناہ اس نافرمانے کی بات کو نہ مانا۔ تو فرمایا پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں قدم قدم پر معمول کے قاعدوں کو توڑا ہے۔ جی، حکم پر قاعدوں کو توڑا ہے جگہ جگہ پر۔ حج کے اندر یہ چیزیں بہت ملتی ہیں تاکہ ظاہری قیود کو بت نہ بنا لیا جائے، یعنی ظاہری جو دماغ میں آ گیا اس کو بت مت بنا لو، یعنی اس کو اسی کو اپنا فکس مت کر لو۔ اس کے ذریعے اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات میں مقصود نہ سمجھو، نہ نماز اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ کوئی اور عبادت اپنی ذات میں مقصود ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ماننا ہے۔ جی، اصل عبادت ماننا ہے۔
اسی لیے دیکھو یہ اور مثال دیکھو، کئی مثالیں تو پہلے گزری، اور یہاں حج کی مثالیں دی، اب روزے کی مثال دے رہے. افطار میں جلدی، دیکھیے شریعت کا ایک حکم ہے کہ جب روزے کے افطار کا وقت آ جائے تو افطار میں جلدی کرو. بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے. تاخیر کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ اب تک تم نے کھانے پینے سے منع کر رکھا تھا، اب تک ہم نے تم کو منع کر رکھا تھا، تو اب اس وقت رکنا عبادت ہے، جس کی وجہ سے اب تک بھوکا رہنا باعث ثواب تھا، پیاسا رہنا ثواب تھا، اس کی بڑی فضیلت تھی، اس پر بڑا اجر تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کھاؤ، جب ہم نے کہہ دیا مت کھاؤ، تو اس وقت نہ کھانا عبادت. جب ہم نے کہہ دیا کھاؤ، تو اب کھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. سبحان اللہ. جب ہم نے کہا کھاؤ تو اب بات مان لو، حکم مان لو، اور جتنا لیٹ کرو گے اتنا مکروہ کیوں ہو گیا کہ تم نے حکم کے پورا کرنے میں دیر کر دی. اس لیے اس کو جلدی کرو. تو کھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. اس لیے اب اگر تاخیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے کے وقت میں اضافہ کرو گے، اور یہ حکم کے خلاف. اس لیے روزہ بھی ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ جب منع کیا اس وقت رک گئے، جب کہا اس وقت کھا رہے ہو، تو فرمایا پوری زندگی اور پورا سال ایسا ہی گزارو، جو چیز ہم کہے اس کو کرو، اور جس چیز سے ہم نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. یہ روزے نے ہمیں سبق دیا، حج نے ہمیں سبق دیا. اسی طرح سحری کھانے میں تاخیر کرنا افضل ہے. سحری کھانے میں لیٹ کرنا، اگر کوئی وقت سے پہلے سحری کھا کر سو جائے تو یہ سنت کے خلاف، بلکہ اس وقت سحری کھانی چاہیے، اس وقت سحری کھانی چاہیے جب آخری وقت ہو. اس لیے کہ اگر سحری پہلے سے کھا کر سو گیا تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ اللہ اجازت دے رہے اور تم کہہ رہے نہیں میرے کو. بہرحال ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ سارا دین اتباع میں ہے، سارا دین ماننے میں ہے، کہ ان کی اتباع کی جائے. ارے تم تو ان کے بندے ہو، بندے. اور بندے کے معنی یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ کرے. بندے کے معنی کیا ہے؟ جو وہ کہے وہ کرے. اب سنو، ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے نوکر جو خاص وقت اور خاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے. نوکر مثلا نوکر کے ذمے جھاڑو دینا ہے، یا مثلا نوکر کے 8 گھنٹے کا ملازم ہے، ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کے بعد اس کی چھٹی. اور دوسرا ہوتا ہے غلام. دوسرا ہوتا ہے غلام. غلام جس کے لیے نہ کوئی خاص وقت ہے نہ خاص کام ہے، وہ تو حکم کا پابند ہے کہ آقا جو حکم دے دے وہ اس کے کرنے کا پابند ہے. مثلا اگر آقا غلام سے کہہ دے کہ تم یہاں قاضی بن کر بیٹھ جاؤ اور فیصلہ کرو تو قاضی بن جائے گا. اور اگر اس غلام سے کہہ دیا کہ تم پاخانہ اٹھاؤ تو پاخانہ اٹھائے گا. اس کے لیے نہ کسی وقت کی قید ہے نہ کام کی قید ہے، وہ تو 24 گھنٹے کا غلام ہے. یہ ہے غلام. نوکر کا کام بھی فکس اور وقت بھی فکس، اور غلام کا نہ کام فکس ہے نہ وقت فکس. 24 گھنٹے کا غلام، جس وقت میں جو کہا جائے وہ کرنے کا نام غلام ہے. اب بندے کی تعریف سنو، لیکن غلام سے آگے بھی بندہ کس کو کہتے؟ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، اور ایک ہوتا ہے بندہ. اب بندہ کون سا؟ تو غلام سمجھ میں آ گیا. غلام 24 گھنٹے کا پابند ہوتا ہے اور کوئی کام فکس نہیں، کوئی وقت فکس نہیں، جس وقت میں جو کہا جائے کرو. لیکن غلام سے آگے بھی ایک درجہ اور ہے، وہ ہے بندہ. غلام اپنے آقا کی پرستش نہیں کرتا. غلام کیا ہے؟ اپنے آقا کا کام کرتا ہے لیکن اس کی پرستش، اس کی پوجا، اس کی عبادت نہیں کرتا. لیکن بندہ اپنے آقا کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کی پرستش بھی کرتا ہے. یہ بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بندہ
اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ تو اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے۔ آقا جو حکم دے دے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام تجویز نہیں کرتا۔ تو بندہ جو ہوتا ہے وہ نوکر بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں غلام بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بندہ بھی ہوتا ہے۔ بندہ اس اعتبار سے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، غلام اس اعتبار سے کہ 24 گھنٹہ اس کا جو حکم آ جائے اس کو پورا کرنا ہے، اور نوکر اس وجہ سے کہ اس کا ڈیوٹی تو ہے ہی ہے زندگی بھر کی، تو نوکر بھی اس میں ہو گیا۔ تو گویا 3 in 1 ہے اس کے اندر۔ آقا جو حکم دے دے اس کو کرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام تجویز نہیں کرتا۔ تمام بدعات کی جڑ بھی اسی سے کٹتی ہے، تمام بدعات کی جڑ بھی اسی سے کٹتی ہے، اس لیے کہ اپنی تجویز کو دخل دینے سے بدعت کہاں سے پیدا ہوتی؟ کسی بات کو اپنی طرف سے اچھا سمجھ کر اس کو فکس کر دینا، اس کا نام بدعت ہے۔ کیا اب اس کے خلاف جو کرے گا وہ گناہ میں گیا؟ نہیں، یہ بدعت ہے۔ فرمایا بدعت، یہیں سے بدعت بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب انسان فلیکسیبل بنا ہے تو پھر بدعت کرے گا ہی نہیں۔ بدعت تو فکس کرنے کا نام ہے کہ بھائی تمہیں سلامی پڑھنی ہے تو ایسا کھڑا ہو کر یوں منہ کر کے پڑھو گے تو ہی تمہاری سلامی ہوگی، تو پھر یہ بدعت بن گئی۔ اور یہ ہے تو بھائی چلتے پھرتے جب چاہے پڑھ لو درود۔ تو بدعت میں یہ ہے کہ نہیں بھائی، اب تمہیں نبی کی تعریف کرنی ہے، مولود پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن فکس کرنا فلاں تاریخ ہو اور اتنے لوگ ہو اور اس میں کھانا ہو اور ایسا ہو ویسا، اسی کا نام بدعت ہے۔ ورنہ ہمارے نبی کی تعریف کرنا جب چاہے کر لو، صبح میں، رات میں، دن میں، 1 کے سامنے 10 کے سامنے، کھانا ہو نہ ہو سب کچھ ہو۔ تو بدعت اسی کا نام ہے کہ کسی چیز کو مخصوص کر لینا، اس کا طریقہ بھی مخصوص کر لینا، اس کا ٹائم مخصوص کر لینا، یہیں سے بدعت بن۔ اس لیے کہ اپنی تجویز کو دخل دینے سے بدعات پیدا ہوتی ہے، اور اپنی تجویز کو ختم کر دو، ان کی مرضی حکم پر چلو تو اسی کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت کے تقاضے کو دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اور کے رسول ہم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ کرو۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ اذان کا جواب دینا وہ ذکر میں خلل نہیں ڈالتا، بلکہ اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر کو روک دو اور اذان کا جواب دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا۔ تو آج کا سبق کیا ہے کہ دین خواہشات یا شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین تو اتباع کا نام ہے، ماننے کا نام ہے۔ کس کی ماننا؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کے علاوہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے بڑوں کی ماننا۔ اور اس کے لیے مثالیں دی، کہا دیکھو حج کے اندر بھی ماننا سکھایا گیا، اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی ماننا سکھایا گیا۔ فرمایا جب ہم نے کہا روزہ کھول دو تو کھولنا عبادت، اور ہم نے کہا بند کرو اس سے پہلے بند کرنا عبادت نہیں، جس وقت کہا اس وقت میں بند کرنا عبادت۔ اسی طریقے سے جب کہا جائے کہ اذان کے وقت میں اذان کا جواب دو تو اذان کا جواب دینا عبادت۔ تو یہ ہے کہ انسان ایک کام کر رہا ہے، اس کے درمیان میں اگر دوسرا کام آ گیا تو پھر دوسرے کام کو کرنا عبادت، اب اس وقت میں اس کام کو لیٹ کرنا عبادت۔ تو یہ تھا۔ تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ انسان فلیکسیبل بنتا ہے، کوئی اس کے اوپر فکس نہیں۔ آج سارے دنیا میں جھگڑے، جب انسان ایک پلاننگ بنا لیتا ہے، اس پلاننگ کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے تو اس کے جھگڑے ہوتے ہیں، دل پھٹتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو پلاننگ بنانے والے؟ پلاننگ تو میرا بنے گا، تو اس لیے میں تمہارے پلاننگ کو توڑتا ہوں کہ تم نے ایک فکس کر لیا ہے اور میں اس کے خلاف لاتا ہوں۔ تو یاد رکھے، تو انشاءاللہ ہمارے دماغ میں جب یہ چیز ہوگی تو پھر ہمیں صبر کرنا آسان ہوگا، برداشت کرنا آسان ہوگا، وہ دین ہوگا۔ شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں، دین اتباع کا نام ہے۔ جی
چلو تھوڑی دیر مراقبہ کرنا ہے، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔